قابل اجمیری کا ایک شعر ہے، ہم بے کسوں کی بزم میں آئے گا اور کون، آ بیٹھتی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تاہم ہماری بزم میں تو گردش دوراں تسلسل کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ آج سیاست دوراں کو چھوڑ کر ہم تھوڑا سا ماضی کی طرف جائیں گے اور ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے بر صغیر میں مسلم مملکت کے لیے لفظ پاکستان تجویز کیا تھا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا نام تجویز کرنے والے چودھری رحمت علی کبھی آل انڈیا مسلم لیگ کی طرف راغب نہ ہوئے اور نہ ہی مسلم لیگ نے کبھی ان کو اپنی صفوں میں شامل کرنا چاہا، بلکہ چودھری رحمت علی آل انڈیا مسلم لیگ کے ناقد رہے۔ اگرچہ ان کی تحریک کے ابتدائی مہینوں میں ان کی ملاقاتیں علامہ اقبال، دوسرے مسلم اکابرین اور قائد اعظم سے بھی ہوئیں، مگر ان افراد سے ان کی قربت یا کوئی دیر پا تعلق قائم نہ ہو سکا۔ یہاں ہم اس بات پہ بحث نہیں کریں گے کہ لفظ پاکستان کا خالق دراصل کون تھا، کہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ ہم چودھری رحمت علی کو اس بات کا کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ انہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے لیے لفظ پاکستان کا انتخاب کیا۔ چودھری رحمت علی کا شروع سے یہ موقف رہا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کسی صورت ایک وفاق قبول نہیں کرنا چاہیے، اور نہ صرف اکثریتی علاقوں میں بلکہ اقلیتی علاقوں میں بھی جہاں جہاں مسلمان کثیر تعداد میں آباد ہیں وہاں ان کو آزادی حاصل کر لینی چاہیے۔ آغاز میں انہوں نے بھی صرف شمالی علاقہ جات اور کشمیر پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار مملکت کی بات کی تھی، اور ناؤ اور نیور، اب یا کبھی نہیں، کے چونکا دینے والے عنوان کے ساتھ اپنا پہلا پمفلٹ 1933 میں کیمبرج سے شائع کیا تھا۔ چند صفحات پر مشتمل اس تحریر میں ایک علیحدہ ملک کے لیے بھرپور دلائل دیے گئے تھے۔ اپنی کتاب حصول پاکستان تک قائد اعظم کے ہمراہ ڈاکٹر محمد افضال حسین قادری میں نے تقسیم ہند کے حوالے سے ایک تفصیلی مضمون تحریر کیا ہے جس میں چودھری رحمت علی کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں۔ چودھری رحمت علی نے اپنی تحریک کا نام پاکستان نیشنل موومنٹ رکھا تھا۔ ڈاکٹر افضال حسین قادری اپنے قیام انگلستان کے دوران ان کی تحریک کے سرگرم کارکن تھے۔ چودھری صاحب نے اپنے سرکولر اب یا کبھی نہیں میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک خود مختار ملک کے مطالبے کو مدلل انداز میں پیش کرتے ہوئے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ انڈیا کے مسلمان اپنے مخصوص مذہب، ثقافت، تاریخ، خانگی زندگی کے معاملات جیسے شادی بیاہ، وراثت، اپنی روایات، معاشی نظام، اپنے خاص ملی مقاصد، قومی رسومات، لباس اور خوراک وغیرہ میں ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے اتنے اختلافات رکھتے ہیں تو وہ آپس میں ایک قوم کیسے کہلا سکتے ہیں؟ انہیں متحدہ قومیت قرار دینا اور اکٹھا رہنے پر مجبور کرنا غلط ہوگا۔ چودھری رحمت علی نے اپنے سرکولر میں ٹھوس حقائق اور مضبوط دلائل کی بنیاد پر انڈیا کے اہم سیاسی، مذہبی، ثقافتی اور معاشی امور کا بنظر غیر جائزہ لیا ہے اور ان کا حل بھی پیش کیا ہے۔ اس دستاویز میں بھرپور دلائل کے ساتھ پاکستان کے قیام کا جواز پیش کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے چودھری رحمت علی فرماتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ کے اس نازک موڑ پر جبکہ ہندوستانی رہنما اس ملک کے لیے وفاقی آئین کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہم اپنے مشترکہ ورثے اور 30 ملین مسلمانوں کے نام پر جو پاکستان یعنی پنجاب، افغانیہ، کشمیر، سندھ اور بلوچستان میں رہ رہے ہیں، آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ رحمت علی نے کہا، گول میز کانفرنسوں کے مسلمان شرکاء نے وفاقی ہند کی تجویز تسلیم کر کے
مسلمان قوم کے ساتھ شرمناک ناانصافی کی ہے۔ وفاق ہندوستان کی قبولیت مسلمانوں کے لیے موت کے پروانے پر دستخط کے مترادف ہے۔ ہندوستان اپنی موجودہ شکل میں نہ تو ایک ملک ہے اور نہ ہی اس میں ایک قوم آباد ہے، بلکہ برطانوی حکومت کے تحت اسے پہلی مرتبہ ایک ملک کی شکل دی گئی۔ ہندوستان کے 5 شمال مغربی صوبوں کی کل 40 ملین آبادی میں سے 30 ملین ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم مسلمان وفاق ہندوستان کے جھانسے میں آ گئے تو ایک حقیر سی اقلیت میں تبدیل ہو کر رہ جائیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ چودھری رحمت علی نے یورپین ممالک سے موازنہ کرتے ہوئے لکھا کہ اندازہ کیجئے ہم 30 ملین مسلمان دنیا کی آبادی کا 10واں حصہ ہیں۔ 5 صوبوں پر مشتمل مجوزہ پاکستان کا رقبہ اٹلی سے 4 گنا، جرمنی سے 3 گنا اور فرانس سے 2 گنا ہے۔ اس کی آبادی کینیڈا سے 7 گنا، اسپین سے 2 گنا، جبکہ اٹلی اور فرانس کے برابر ہے۔ یہ وہ ناقابل تردید حقائق ہیں جن کی بنیاد پر ہم پاکستانی کہہ سکتے ہیں کہ ہم علیحدہ قومیت رکھتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ہندوستان سے علیحدہ ایک مسلم وفاق کے قیام کی تجویز منظور کر کے ہماری الگ قومی حیثیت تسلیم کی جائے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ افسوس کہ ہمارے رہنما ہمارے مطالبے کی حمایت نہیں کر رہے۔ ہم اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک المیہ سے دوچار ہیں۔ یہ ایک گروہ کی پستی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ انتہائی اہم مسئلہ ہے جس سے نہ صرف اسلام متاثر ہوگا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کی تاریخ بھی، جو کل تک سارے ہندوستان کے مالک تھے۔ اگر ہم اس مرحلے پر بھی وفاق ہند میں شمولیت سے گریز کریں تو روشن مستقبل ہمارا منتظر ہوگا۔ معاملہ اب یا کبھی نہیں کا ہے، ہم یا تو زندہ رہیں گے یا ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ مشہور ترک صحافی اور پیراہن آتشیں، ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش، دختر سمرنا، قمیص منار جیسی کتابوں کی مصنفہ خالدہ ادیب خانم نے 1935-36 کے دوران انڈیا کا دورہ کیا۔ خالدہ نے اپنے اس دورے کے مشاہدات و تاثرات پر مبنی ایک کتاب 1937 میں ان سائیڈ انڈیا کے نام سے لندن سے چھپوائی۔ جب چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں کو علم ہوا کہ خالدہ یہ کتاب چھپوا رہی ہیں تو انہوں نے خالدہ ادیب خانم سے رابطہ کیا، اور ایک بارگیننگ کے نتیجے میں خالدہ نے اپنی کتاب میں چودھری رحمت علی کے نظریے کو 10 صفحاتی باب کی شکل میں ایک انٹرویو کی صورت میں شائع کر دیا۔ اگرچہ کے عزیز نے چودھری رحمت علی کی سوانح میں مختلف موقف اختیار کیا ہے، تاہم ڈاکٹر قادری سے قریبی تعلق رکھنے والے میجر آفتاب حسن کے مطابق اس رابطے کے پیچھے ڈاکٹر افضال حسین قادری کی کاوشیں کار فرما تھیں۔ چودھری رحمت علی اپنی اسکیم میں تسلسل کے ساتھ ترامیم کرتے رہے۔ بعد میں بنائے ہوئے ان کے نقشوں میں ہر اس علاقے کے لیے آزادی و خود مختاری تجویز کی گئی تھی جہاں مسلمانوں کے چھوٹے یا بڑے گروپ آباد تھے۔ کئی تبصرہ نگاروں نے ان تجاویز کو ناقابل عمل قرار دیا۔ پاکستان بننے کے بعد چودھری رحمت علی کچھ عرصے کے لیے پاکستان منتقل ہوئے، مگر انہوں نے تقسیم کے اس عمل کو قبول نہیں کیا۔ مملکت پاکستان اور چودھری رحمت علی کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی اور اس کے نتیجے میں چودھری رحمت علی نے پاکستانی قائدین کے لیے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ ہماری تاریخ کا المناک باب ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب پاکستان دا فادر لینڈ آف دا پاک نیشن میں قائد اعظم کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے برطانوی تجویز کو قبول کر کے سودے بازی کی، مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
چودھری رحمت علی بجا طور پر پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت تھے. انہیں جو مقام و مرتبہ ملنا چاہیے تھا وہ نہ مل سکا، جس میں بلا شبہ ان کے اپنے نظریات کا بھی قصور تھا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.